السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیورسل ڈیپ انفو۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اسلام اور مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی ہسٹری کے بارے میں کہ آخر یہ کیسے اور کس نے تعمیر کی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، آئیں شروع کرتے ہیں۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد داؤد نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوح انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور ہجرت کے بعد صحابہ کرام 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہاں مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیل فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 میں ان کی معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اس جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواہش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ رجحان بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیاہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہ و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 میں ایران کے پہلے بادشاہ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بہت یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یوصدیق اور زربابل بن صالتیئیل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 563 میں رومی جنرل پومپئی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہیروازم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باجگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا۔ بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو ازرسر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودی کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندر صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتے ہی مشعلیں ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 میں دوبارہ معبد تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ حل چلا دیے۔ رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا۔ شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہونے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودی سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اس جگہ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم شاعر کلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 1290 میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن مالک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ اکثر بیشتر شہر کی مشرق پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی
بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ اسی حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں۔ اس کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر وافین کے لیے ہیں۔ مستقبلات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی دروازے کی تعداد 50 ہے۔ 1967 میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 600 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ حتیٰ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں اس میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الحجرہ کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ اور یہ تھی انفارمیشن مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔